الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ صاحب آج 25 دسمبر 2023 ہے، بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کا یوم ولادت ہے۔ اب میں ایک مخمصے میں مبتلا ہوں۔ آج میں بابا قوم کی یوم ولادت کی خوشی پر بات کروں یا 76 برسوں کے اس نوحے پہ بات کروں کہ ہم نے پاکستان کو ان 76 برسوں میں نظریاتی طور پر کس حد تک نقصان پہنچایا ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے کئی ایک نقصان پہنچائے ہیں، لیکن وہ نظریاتی نقصان کہ جس میں اب ہم باقاعدہ آہستہ آہستہ یہ آواز سن رہے ہیں، اور خاص طور پر اس موقع پہ کہ جب غزہ کی پٹی پر ہزاروں شہادتیں ہو رہی ہیں، جب قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کے یوم ولادت آ چکا ہے، اور پاکستان کے اندر اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کو تسلیم کرنے کے متعلق آہستہ آہستہ شور کو جو ہے وہ جنریٹ کیا جا رہا ہے۔ یعنی سوچئے ذرا، یہ جو آج قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کی اسرائیل جیسی ناجائز اولاد کے خلاف واضح پوزیشن کو یہ کہہ کر تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی نبی پر اترا ہوا الہام نہیں ہے جسے تبدیل کر کے کفر ہو جائے، بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ کسی نبی کا الہام نہیں جسے تبدیل کر کے کوئی کفر ہو جائے۔ بات یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ دو ریاستی فارمولے پر دنیا بات کر رہی ہے، آپ کو بھی بات کرنی چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا بنیادی طور پہ، یعنی بمانی دوسرے، مغرب کی ناجائز اولاد اسرائیل کے جائز ہونے کو تسلیم بھی کیجئے اور اس قبضہ مافیا کے قبضہ کو بھی مکمل طور پر تسلیم کر لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ بھول جائیے کہ قائد اعظم علیہ رحمہ نے عربوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا کہ اپنے حقوق کے لیے ڈٹ جائیں، اور خبردار ایک یہودی کو بھی فلسطین میں داخل نہ ہونے دیں۔ یہ امت کے قلب پر خنجر گھسایا گیا ہے، اور یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ قائد اعظم علیہ رحمہ کا ویژن تھا، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ جملہ کہنے دیں کہ اگر آج قائد اعظم زندہ ہوتے تو وہ سوچ میں مبتلا ہو جاتے کہ اس نسل کو میں نے کہا تھا کہ کبھی بھی پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، یہ نسل تو اب اس نسل کے چند ایک لوگ جو ہیں اب باقاعدہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھول جائیے کہ دوسری جنگ عظیم میں قائد اعظم علیہ رحمہ نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کی کوشش کرنے پر امریکہ پر کڑی تنقید اس امریکہ پہ کی تھی جس کے سامنے آج ہمارے گھٹنے کمزور ہو جاتے ہیں، ہماری ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور یہ اس وقت کی تھی جب آپ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا بالکل نو مولود تھے، نو زائدہ تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ نہایت بے معنی کا فیصلہ ہے اور اس میں انصاف کا خون کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب آپ بھول جائیے کہ قائد اعظم علیہ رحمہ، علامہ اقبال علیہ رحمہ، جو مشترکہ طور پر فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے ناجائز قبضے کے خلاف جد و جہد کرتے رہے، ریاست پاکستان اس وقت ذہن میں رکھیے گا قائم نہ ہوئی تھی۔ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا صاحب کہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بھیک منگے ہیں، ہمیں ڈالر چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے، ارے صاحب اس وقت تو ریاست پاکستان قائم ہی ہوئی تھی، لیکن کتنا مضبوط ترین ورڈکٹ تھا فلسطین کے حوالے سے قائد اعظم علیہ رحمہ کا اور علامہ اقبال علیہ رحمہ کا کہ اس وقت عرب کے رہنماؤں کے اصرار پر اور اپنے جذبہ ایمانی کے پیش نظر، یعنی الحب للہ البغض للہ کی عملی تصویر بن کر قائد اعظم علیہ رحمہ اور آل انڈیا مسلم لیگ بر صغیر میں تحریک پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ فلسطین کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 یعنی جب قرارداد پاکستان پیش ہوئی ہے، اس وقت بھی قائد اعظم علیہ رحمہ نے ایمانی جذبے کے تحت فلسطین کو فراموش نہ کیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا صاحب کہ آپ بھول جائیے کہ فلسطین کی حمایت میں 1936 سے لے کر 1946 تک جو 18 قراردادیں پیش ہوئی ہیں، اٹھا کر اس کو ڈبے میں ڈال دیجئے۔ قائد اعظم علیہ رحمہ نے 1938 میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پہلی مرتبہ فلسطینی فنڈ کا باقاعدہ آغاز کیا تھا۔ آپ اس بات کو بھی فراموش کر دیجئے۔ پورے بر صغیر میں آل انڈیا مسلم لیگ قائد اعظم علیہ رحمہ کی قیادت میں باقاعدگی کے ساتھ یوم فلسطین پر سیاسی سرگرمیاں مناتی رہی، منعقد کرتی رہی مختلف ایام، اور فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی رہی۔ آپ اس بات کو بھی مکمل طور پر فراموش کر دیجئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھول جائیے علامہ اقبال علیہ رحمہ اپنے پردہ فرمانے سے ایک سال پہلے تک برطانیہ کی حکومت کو رائل کمیشن رپورٹ پر باقاعدہ اظہار دکھ کر کے لیگ آف نیشنز کو جھنجھوڑتے رہے کہ وہ برطانیہ کو روکے، یہاں تک کہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آپ فلسطین گول میز کانفرنس کو چھوڑ کر فلسطین پہنچ گئے تھے۔ یہ سب غلط تھے صاحب، یہ مکمل طور پہ غلط تھے۔ ان کی سوچنے سمجھنے کی معاذاللہ صلاحیت بالکل صحیح نہ تھی، اور آج جو آپ چند دنوں کی نگرانی کا تاج پہن کے کاکڑ صاحب تشریف لائے نا، آپ بالکل صحیح ہیں، آپ سب سے بڑے دانشور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ آپ نے اپنے اسلاف کو اٹھا کے ان کے نظریوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ یعنی اگر میں ایک لمحے کے لیے فار دی سیک آف آرگومنٹ چلیں میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ بھول جاتے ہیں، اور ایک کام پھر کر لیتے ہیں۔ کام یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام سیاستدان، یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں نا جو اپنے آپ کو بڑا
دانشور کہتے ہیں. یہ بیسیکلی سیاستدان نہیں ہے, یہ سیاستدان ہیں. ان تمام سیاستدانوں کو ایک پلڑے میں باقاعدہ ڈال لیجئے اور دوسرے پلڑے میں صرف چھوٹی سی بات کر لیجئے کہ قائد اعظم کی قاف, یہ جو قینچی والی قاف ہوتی ہے نا, اس قاف کے 2 نقطے رکھ دیجئے. اب تمام سیاسی رہنما قائد اعظم کی قاف کے 2 نقطوں کے اگر برابر آ جائیں نا, اس کے وزن کے برابر آ جائیں, آپ یقین مانیے اس دن سے اسرائیل کے موضوع پر زبان کھولنا شروع کر دیجئے گا. میں تو بہت سادی سی بات کر رہا ہوں. کاش ہم سمجھ پاتے صاحب, کاش ہم سمجھ پاتے کہ یہ معاملہ صرف اسرائیل کے جائز اور ناجائز ہونے کا نہیں ہے, بلکہ یہ معاملہ ایسا رشتہ ایمانی ہے جس سے آج کے سیاستدان نہیں بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ جیسی شخصیت ہی سمجھ سکی تھی, علامہ اقبال علیہ رحمہ جیسی شخصیت ہی سمجھ سکی تھی. جو لنکنز میں, یعنی سوچئے نا, قائد اعظم علیہ رحمہ جو ہیں ان کے عشق رسول کا معاملہ دیکھیں نا کیا ہے, کہ جو لنکنز میں داخلہ صرف اس لیے لیتے ہیں کہ اس کے مرکزی دروازے پر دنیا کے بہترین قانون دانوں کی فہرست میں سب سے اوپر مقنن اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی لکھا ہے, جنہوں نے یعنی باقاعدہ جب اس مشن کا آغاز کیا تو ایسے نہیں کیا, اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے, جنہیں خود گنبد خضرا کے مکین کے باقاعدہ منتخب کر کے بر صغیر کے مسلمانوں کی قیادت کے لیے منتخب فرما کر بھیجا, اور اس حکم کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ جا کر بر صغیر کے مسلمانوں کی قیادت کرو. میں سمجھ نہیں پاتا صاحب اس بات کو کہ میں کیسے بتلاؤں اور کیا بتلاؤں کہ میرے آپ کے قائد علیہ رحمہ, جن کا ایمانی نظریہ آج کے سیاستدانوں کے سامنے انتہائی کلیئر ہے, یعنی آج کے جو سیاستدان ہیں نا بنیادی طور پہ ان کا تو نظریہ بڑا مبہم سا ہے نا. ان کا نظریہ وہ ہوتا ہے جو بگ باس کا, جس کو وہ سو کالڈ بگ باس سمجھتے ہیں, اس بگ باس کے تحت چلتے ہیں, یعنی وہ جہاں کہتا ہے مڑ جاتے ہیں اور جو بات کہتا ہے وہی زبان سے نکالتے ہیں. تو ان کے نظریات تو بڑے مبہم ہیں, لیکن ان کے مقابلے میں قائد اعظم علیہ رحمہ کا نظریہ انتہائی صاف, انتہائی شفاف تھا. کہ 6 دسمبر 1943 ہے, غور سے سن لیجئے, کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا 31واں اجلاس ہوتا ہے. اب قائد اعظم کی کڑک دار آواز گونجنا شروع ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں, وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار کی گئی ہے, وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے. پھر آپ نے خود فرمایا اور یہ بتلایا کہ بنیادی طور پر وہ رشتہ, وہ چٹان, وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے. مجھے امید ہے, پھر آپ فرماتے ہیں مجھے امید ہے جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے قرآن مجید کی برکت سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا رہے گا. اب ذرا سوچئے قائد اعظم کا یہ حسن ظن تھا اس قوم کے بارے میں, اس نسل کے بارے میں, ان پاکستانیوں کے بارے میں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر تقسیم در تقسیم کے مراحل سے گزار دیا ہے. یعنی اتنی پولرائزیشن ہمارے یہاں سیاست کے نام پہ ہو چکی ہے, مذہب کے نام پہ ہو چکی ہے, سماج کے نام پہ ہو چکی ہے, نظریات کے نام پہ ہو چکی ہے کہ علمان الحفیظ سمجھ ہی نہیں آتا صاحب کہ بنیادی طور پہ ہماری جو اصل ہے اس کو ہم نے اٹھا کر کہیں فراموش کر دیا. یعنی کیسے میں نقشہ کھینچوں صاحب اس مرد مجاہد کے آخری لمحات کا. بہت توجہ سے سن لیجئے جملے, یعنی وہ مرد مجاہد کیا مرد مجاہد تھے کہ جنہوں نے اپنے آخری لمحات میں اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے ڈاکٹر کو جو جملے فرمائے تھے وہ جملے رہتی دنیا تک پاکستان کا اصل تعارف ہیں. فرماتے ہیں کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا, پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا. اور اسی فیضان کا نتیجہ تھا, ہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے, اسی فیضان کا نتیجہ تھا جب قائد اعظم علیہ رحمہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے تو اسرائیلی وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان نے باقاعدہ, چونکہ یہ تو ان کی تو ہمیشہ سے خواہش رہی ہے نا کہ کسی طرح سے پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں, انہوں نے ادھر ادھر سے ہمیشہ جو یہ کوشش کی ہے پاکستان کو پریشرائز بھی کیا, اور آج یہی وجہ ہے کہ پاکستان معاشی طور پر اس حد تک گھٹنوں پہ آ چکا ہے کہ ہم مجبوراً جو ہے ان کے آگے بالکل ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں, ورنہ صورتحال تو بڑی مختلف تھی. یعنی اس وقت آپ سوچئے ان کا جو پہلا وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان ہے, اس نے سفارتی تعلقات کے قیام کی خواہش پر مبنی ایک ٹیلی گرام باقاعدہ قائد اعظم کو لکھا تھا, جس کے جواب میں میرے آپ کے قائد نے, ذرا سوچئے, نوزائیدہ مملکت ہے, آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کمزور ہو گئے معاشی طور پہ, ہم کیا کریں, ہمیں ڈالر چاہیے, ارے اس وقت تو آپ نوزائیدہ تھے صاحب, ابھی تو آپ کی ابتدا ہوئی تھی, ابھی تو آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, کچھ طاقت کچھ بھی نہیں تھا, کوئی معیشت نہیں تھی. اس وقت قائد اعظم نے سرکاری طور پر جو جواب دیا تھا ان کے الفاظ سن لیجئے. فرماتے ہیں کہ دنیا کا ہر مسلمان مرد و زن بیت المقدس پر یہودیوں کا جو تسلط ہے اس کو قبول کرنے کی بجائے جان دے دے گا. مجھے توقع ہے کہ یہودی ایسی شرمناک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوں گے. میری خواہش ہے کہ برطانیہ اور امریکہ اپنے ہاتھ اٹھا لیں اور پھر میں دیکھوں کہ یہودی بیت المقدس پر کیسے قبضہ کرتے ہیں. عوام کی آرزوؤں کے خلاف
پہلے ہی 5 لاکھ یہودیوں کو بیت المقدس میں بسایا جا چکا ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ کیا کسی اور ملک نے انہیں اپنے یہاں بسایا ہے. یہ قائد اعظم کا ویژن تھا. فرماتے ہیں کہ اگر تسلط قائم کرنے اور استحصال کا سلسلہ جاری رہا تو پھر نہ امن قائم ہوگا نہ جنگیں ختم ہوں گی. یعنی دوسرے لفظوں میں قائد اعظم نے واضح طور پر ایک بلنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا بلکہ ایک تھریٹ دیا تھا, ایک بولڈ اسٹیٹمنٹ دیا تھا. ان کو بتلایا تھا کہ صورتحال جنگوں تک جائے گی. قائد اعظم علیہ الرحمہ نے نہ صرف ذہن میں رکھیے گا کہ اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف بیان دیے, بلکہ میں آپ کو ایک اور پریکٹیکل بات بتلاتا ہوں جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے, اور یہ بات ظاہر ہے ہمیں بتانی چاہیے بنیادی طور پہ کہ اسرائیل یعنی یروشلم سینٹر فار پیس نے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلق پر ایک مفصل تحقیق شائع کی ہے, اور ظاہر وہ آن دی ریکارڈ ہے, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مئی 1948 میں اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد جب عرب اسرائیل جنگ شروع ہوتی ہے تو امریکی حکام نے اسرائیل کو بتایا کہ پاکستان کے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے چیکوسلواکیہ سے 2.5 لاکھ بندوقیں خرید کر 2.5 لاکھ بندوقیں خرید کر لڑنے کے لیے مجاہدین کو دیں, اور اٹلی سے 3 فوجی طیارے خرید کر مصر کو دیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف لڑ سکیں. یہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کا اسرائیل کے حوالے سے طرز عمل. آپ جو آج یہ جو دوستیاں لگانے کے لیے اسرائیل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں نا, آج جو آپ ہاتھ بڑھانے کے لیے اسرائیل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہ جو انٹرنیشنل پریشر آپ کے پاس ہے, ذہن میں رکھیے گا قائد اعظم علیہ الرحمہ سے زیادہ پریشر آپ نے بیئر نہیں کیا ہوگا. وہ تو ایک لیڈر تھے, ایک لیڈر, اور اس وقت 9 زائدہ مملکت تھی, چاروں طرف سے پریشر تھا, چاروں طرف سے پریشر تھا, لیکن آپ نے اس پریشر کو صرف بیئر نہیں کیا بلکہ آپ نے بہت واضح اور بہت بولڈ اسٹیٹمنٹ دیا. اس وقت یہ ہو سکتا تھا آپ خاموش ہو جاتے, اس وقت یہ ہو سکتا تھا کہ آپ عربوں کے اوپر ڈال دیتے, لیکن نہیں, آپ نے مسلم امہ کو ایک جسد واحد سمجھا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں, اور آگے بڑھ کے مسلم امہ کو لیڈ کر مسلم امہ کا جو ورڈکٹ تھا اس کو مغرب تک پہنچایا, اور صرف پہنچایا نہیں بلکہ عملی طور پر آپ نے فلسطینیوں کی حمایت بھی کی اور ان کی مدد بھی کی. کاش آج ہمیں سمجھ آ جائے کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ ہم سے چاہتے کیا ہے. میں تو ایک جملہ آخر میں ادا کرنا چاہتا ہوں, اور یہ جملہ ایسا ہے صاحب کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بات کو پہنچا دوں. آپ یقین مانیے, میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر اس وقت اگر قائد اعظم علیہ الرحمہ زندہ ہوتے, اور اگر وہ آپ بستر مرگ پہ ہوتے, اور آپ بہت ہی یوں کہہ لیجئے کہ نہیں ہوتے اور لقنت کے ساتھ بات کر پاتے نا, آپ یقین مانیے شاید وہ اس پوری صورتحال کو دیکھنے کے بعد, اس پوری صورتحال کو جو اس وقت بپا ہوئی ہے پاکستان کے اندر, 76 برسوں سے جو ہم نے ایک حشر کیا ہوا ہے پاکستان کا, اس کو بھمبوڑا ہوا ہے ہر اعتبار سے, ہر سطح کے اوپر, مجھے لگتا ہے شاید قائد اعظم علیہ الرحمہ جو ہے اپنی وصیت میں یہ بات لکھواتے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جہاں بھی دفنایا جائے, ان تمام لوگوں کو, جتنے بھی سیاستدان ہیں اور جتنے بھی لیڈر ہیں, یہ سیاستدان ہیں, ان سیاستدانوں کو, ان لیڈرز کو میرے مزار پر نہ آنے دیا جائے, بند کر دیا جائے دروازہ اس وقت جب کوئی بھی رہنما میرے مزار پر آنے کی کوشش کرے. کس منہ سے قائد اعظم علیہ الرحمہ کے مزار پر جاتے ہیں اور کس منہ سے فاتحہ پڑھتے ہیں کہ ان کے نظریات کے بارے میں آپ ابھی تک تذبذب میں مبتلا ہیں. مسئلہ کشمیر پہ آپ بات کرتے ہیں تو وہ صحیح ہے قائد اعظم وہاں پر, اور فلسطین پہ غلط ہے. یہ کیسی دوغلی پالیسی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عقل سلیم عطا کرے اور ہم فلسطین کے لیے سوچیں اور غزہ کی پٹی کے رہنے والوں کے لیے سوچیں, ورنہ کل بروز محشر جواب تو ہمیں دینا ہی ہے.